سورۃ نساء آیت نمبر 44. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یشترون الضلالۃ ویریدون ان تضلوا السبیل. کیا آپ نے ان لوگوں کی حالت پہ بھی غور کیا جنہیں کتاب اللہ کا کچھ علم دیا گیا تھا، جس سے وہ گمراہی خریدتے ہیں اور چاہتے یہ ہیں کہ تم بھی رائے حق سے بہک جاؤ. یہاں پہ کچھ حصہ اس لحاظ سے ہے کہ علماء یہود نے کتاب الہی کا ایک حصہ گم کر دیا تھا، اور جو باقی رہ گئی تو اس میں تحریف یعنی تبدیلی اور تحویل سے انہوں نے اسے کچھ کا کچھ بنا دیا تھا. ان کی تمام تر دلچسپیاں اور قابلیتیں ظاہری الفاظ اور لفظی بحثوں اور فقہی بحثوں اور فلسفانہ پیچیدگیوں تک محدود ہو کر رہ گئی تھی، لیکن ان کے قلوب منشا الہی اور دینداری کی روح سے خالی تھے، اور اپنی ایسی گمراہ کن باتوں میں مسلمانوں کو بھی الجھانا چاہتے تھے. توریت عبرانی زبان میں نازل ہوئی تھی، لیکن اصل توریت تو 2 دفعہ گم ہوئی، پھر مختلف زبانوں میں سے اس کے تراجم پر انحصار کیا گیا، یعنی اس کے ترجموں پر. آج کل توریت اور انجیل کے مجموعے کو بائبل مقدس کا نام دیا گیا. توریت کے حصے کو عہد نامہ عتیق اور انجیل کے حصے کو عہد نامہ جدید کہتے ہیں. ان میں تعریف کے علاوہ یعنی تبدیلی کے علاوہ بہت سے الحاقی مضامین بھی شامل ہو چکے ہیں، جن سے صاف ظاہر معلوم ہوتا ہے کہ یہ عبارت الہامی نہیں ہو سکتی. جیسا کہ معلوم ہوتا ہے سو موسیٰ خداوند کا بندہ خداوند کے حکم کے موافق موآب کی سرزمین میں مر گیا. اس سے اس نے موآب کی ایک وادی میں بیت فخور کے مقابل گاڑا. پھر آج کے دن کوئی اس کی قبر کو نہیں جانتا. اس عبارت سے صاف معلوم ہوتا ہے کتاب الہی کا حصہ نہیں بلکہ الحاقی مضمون ہے، جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی وفات سے مدتوں بعد بائبل میں شامل کیا گیا. پھر بنی اسرائیل نے کوچ کیا، یہ ان کی دوسری ہے، یہ ان کی کتاب ہے استثناء باب 34. پھر بنی اسرائیل نے کوچ کیا اور اپنا خیمہ ایدار کے ٹیلے کے اس پار آباد کیا. کتاب پیدائش باب 35 آیت 21. یہ عبارت اس لیے الحاقی ہے کہ ایدار اس مینارے کا نام ہے جو شہر یروشلم کے دروازے پر تھا، اور یہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے کئی 100 سال بعد تعمیر کیا گیا. تیسرا، خداوندہ نے بنی اسرائیل کی آواز سنی اور کانعانیوں کو گرفتار کروا دیا، اور انہوں نے انہیں اور ان کی بستیوں کا حرام قرار دے دیا، اور اس نے اس مکان کا نام حرمہ رکھا. کتاب گنتی باب 21 آیت 3. یہ عبارت بھی الہامی نہیں، کیونکہ یہ واقعہ تو سیدنا موسیٰ تو درکنار سیدنا یوسیٰ کی بھی بات پیش آیا، کیونکہ موسیٰ تو اپنی زندگی میں کنعان تک پہنچے بھی نہیں تھے. بستیوں کا حرام کیسے قرار دے دیا؟ اس کے جواب میں اکثر اہل کتاب کے علماء یہ کہہ دیتے ہیں کہ جملہ الحاقی ہے اور ان کو سیدنا عزیر نے سکھایا ہے، لیکن اس کی سیدنا عزیر سے نے کوئی تصریح نہیں کی کہ یہ میرا کلام ہے. علاوہ ازاں کلام کے تسلسل سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ کلام متصل ہے. یہ مقامات تو ایسے ہیں جو تاریخ سے بھی غلط ثابت ہوتے ہیں، لیکن بائبل کی اکثر عبارتیں ایسی ہیں جو اللہ کا کلام نہیں بلکہ کسی دوسرے کا کلام معلوم ہوتی ہیں. مثلا کتاب خروج باب 2 کی آیت نمبر 11 یوں ہے: ان روزوں میں یوں ہوا کہ جب موسیٰ بڑا ہوا. غور فرمائیے، یہ اللہ کا کلام معلوم ہوتا ہے، یہ کسی لکھنے والے کا. اسی طرح اس کتاب اور اسی باب کی آیت نمبر 51 یوں ہے: جب فرعون نے یہ سنا تو چاہا کہ موسیٰ کو قتل کر دے، پر موسیٰ فرعون کے حضور سے بھاگا. غرضیہ ان کتابوں کی بے شمار آیات ایسی ہیں جن سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ اللہ کا کلام نہیں ہو سکتے اور نہ وہ انبیاء کا کلام ہو سکتے ہیں، بلکہ یوں معلوم ہوتا ہے کہ بہت مدت بعد کسی لکھنے والے نے یہ حالات قلم بند کیے، پھر انہیں بھی کتاب مقدس میں شامل کر دیا گیا.
تو کہا گیا ہے الم ترى الی الذین اوتوا نصیبا. اس سے پہلے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا میں مشرکین کے طرز عمل سے متنبہ کرنے کے بعد درمیان میں ضرورت کے مسائل شراب، نماز و تیمم وغیرہ ذکر کرنے کے بعد یہود کے فریب اور ان کی دشمنی کا ذکر تفصیل سے شروع ہو گیا. یہود کو تیمم میں بھی مسلمانوں سے حسد تھا. اس حسد کی بنا پر وہ خود مسلمان ہونے کے بجائے چاہتے تھے کہ مسلمان بھی کافر ہو جائیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی. سورۃ بقرہ میں بھی آپ دیکھیں 1 سے 9 تک کیا تھا. وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ. بہت سے اہل کتاب چاہتے ہیں کہ کاش وہ تمہیں تمہارے ایمان کے بعد پھر کافر بنا دیں اپنے دلوں کی حسد کی وجہ سے. نصیبا من الکتاب یعنی انہیں کتاب کا کچھ حصہ ہی ملا ہے، باقی ضائع کر بیٹھے ہیں. اور یہ بھی مراد ہے کہ جو حصہ مل رہا ہے اس کے الفاظ ملے ہیں، عمل کا حصہ عطا نہیں ہوا. یہ بھی کہ توریت میں انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی نبوت تو معلوم کر لی مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت معلوم نہ کر سکے.